الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ ایک بھائی نے یہ سوال پوچھا کہ ان کے کسی عزیز نے جو ہے اپنی زوجہ کو جو ہے میسج کے ذریعے یعنی واٹس ایپ پہ میسج کے ذریعے جو ہے طلاق دی، تو آیا یہ طلاق واقع ہو گئی؟ کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں طلاق ہو گئی، بعض کہتے ہیں نہیں ہوئی، اور وہ زوجہ ان کے ساتھ ہی رہی اور یہاں تک کہ ان کو حمل بھی ٹھہر گیا۔ اب پھر کسی مفتی صاحب سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ بھائی طلاق ہو چکی ہے، یعنی وہ تذبذب کا شکار ہیں۔ ابھی تک انہیں یہ یقینی طور پر نہیں معلوم ہوا کہ طلاق واقع ہو گئی یا نہیں ہوئی۔ تو شریعت مطہرہ اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ دیکھیں، اللہ نے جو مرد کو مکلف بنایا ہے، کیونکہ شادی جب مرد کسی زوجہ سے کسی عورت سے کرتا ہے تو وہ عورت اس کے حق میں آ جاتی ہے، وہ طلاق دینے کا اختیار مرد کو ہوتا ہے۔ تو طلاق دینے کا جو صحیح طریقہ ہے، واضح طریقہ ہے، وہ زبان سے طلاق دینا ہے، یعنی اس طرح کہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں یا میں فلاں بنت فلاں کو طلاق دیتا ہوں، یہ ہے اصل طریقہ۔ لیکن اس کے علاوہ دو طریقے اور بھی شریعت نے بیان کیے ہیں۔ ان میں سے دوسرا ہے کہ کسی کو طلاق کا وکیل بنا دینا، جسے توکیل میں طلاق کہتے ہیں، کہ کسی شخص کو کہا کہ تم میری زوجہ کو طلاق دے دو، تو اس طرح بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اور ایک تیسرا طریقہ ہے کتابت کے ذریعے، تحریر کے ذریعے طلاق دینا۔ تو لہٰذا اگر کوئی شخص میسج کے ذریعے یا واٹس ایپ پہ کسی میسج کے ذریعے یا عام میسج کے ذریعے وہ طلاق دیتا ہے اور بعد میں وہ اقراری بھی ہے کہ ہاں میں نے واقعی جو ہے طلاق دی ہے، اپنے ہوش و حواس میں دی ہے، اختیار سے دی ہے اور کسی نے مجھے مجبور نہیں کیا، تو یہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ اور ایک ساتھ 3 طلاق دیں گے 3 واقع ہوگی، 2 دیں گے 2 ہوگی، 1 دیں گے 1 ہوگی۔ یعنی اگر 1 مرتبہ سینٹینس لکھا تو 1 طلاق ہے، 2 دفعہ لکھا تو 2 طلاق ہے، اور 3 دفعہ لکھا تو 3 طلاق ہے۔ لہذا آپ کی جو عزیزہ ہے ان کو طلاق واقع ہو چکی ہے۔ اب وہ شخص ان کے لیے اجنبی ہے، کیونکہ اب ان کو اطلاع ہوئی ہے، تو لہذا عدت بھی ابھی سے شروع ہوگی، یعنی جب طلاق کی خبر موصول ہوتی ہے اسی وقت عدت شروع ہوتی ہے۔ اب وہ پریگننٹ بھی ہے، حالت حمل میں بھی ہے، لہذا اب ان کی جو عدت ہوگی وہ بس حمل ہوگی، جیسا کہ قرآن پاک کے اندر سورۃ طلاق کی آیت نمبر 4 میں اس کو بیان کیا گیا ہے۔ لیکن اس وقت کا نان و نفقہ شوہر کے ذمے ہوگا، یعنی وہ تمام اخراجات شوہر کے ذمے آئیں گے، بچے کی ولادت کے بھی اور نان و نفقے کے بھی۔ لیکن اب وہ شوہر کے لیے اجنبی ہیں، لہذا ان کے درمیان اب تفریق کر دی جائے گی۔ اللہ ہمیں قرآن و